بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ملک میں UCC یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ چل رہا ہے۔ حکومت پرسنل لا کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ مسلمان اپنے پرسنل لا کو بچانے کے لیے بڑے فکر مند ہیں اور سب اپنے اپنے طور پر اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس موقع پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو عام باتوں سے تھوڑی ہٹ کر ہیں لیکن بہت ضروری اور مفید باتیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے 3 باتیں پیش کروں گا، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان باتوں میں غور کریں اور فیصلہ کریں کہ میری بات کہاں تک درست ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی پرسنل لا کو بچانے کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں، فکریں کر رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ کاش ہماری یہ حرکت اور سرگرمیاں ہمیشہ باقی رہتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب کوئی مصیبت سر پر کھڑی ہو جاتی ہے، جب ہم کسی بڑی تکلیف میں پھنس جاتے ہیں، اس کے بعد اٹھتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ابھی ملک کے ماحول اور حالات کو بگاڑنے کی مسلسل کوششیں جاری ہیں اور خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ بڑی تیزی سے مصیبتیں ہماری طرف آ رہی ہیں۔ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے 1-2 دن کی محنت زیادہ کامیاب نہیں ہوتی، اس کے لیے سالوں کی مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ میری قوم کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ مسلسل محنت کرنے کے لیے ابھی تک تیار ہی نہیں ہے۔ ہم صرف اس وقت جمع ہوتے ہیں جب کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ یاد رکھے، کوئی بڑا مسئلہ اچانک پیش نہیں آتا، مدتوں سے اس کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بڑے مسئلے کا حل 1-2 مجلسوں میں نہیں نکالا جا سکتا، اس کے لیے مدتوں کی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال سمجھیے، ساجد اور ماجد کشتی کے لیے میدان میں اترے۔ ان میں ساجد کا حال یہ ہے کہ وہ روزانہ پابندی سے ورزش کرتا ہے، داؤ پیچ سیکھتا ہے، کھانے پینے میں پرہیز کرتا ہے، سال بھر سے اس کا یہی معمول ہے۔ اور ماجد نے پورے سال کچھ نہیں کیا۔ کشتی سے 1 دن پہلے اس کے اندر جوش آ گیا اور پورے 24 گھنٹے کشتی کی تیاری کرتا رہا۔ دوسرے دن کشتی کے لیے دونوں اکھاڑا میں اترے۔ نتیجہ کیا ہوگا سب جانتے ہیں۔ ساجد کے ایک ہی مکے سے ماجد مٹی چاٹنے لگا۔ قومی مسائل میں ہمارا بھی یہی حال ہے۔ آپ نے ایلومناٹی اور فری میسن جیسی تنظیموں کا نام تو سنا ہوگا۔ ان لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے 1-2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، بلکہ 100-200 سال مسلسل محنت کی ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں RSS 100 سال سے اپنے مقصد کی خاطر محنت میں لگی ہوئی ہے۔ میں یہاں جاپان کی مثال بھی پیش کروں گا، جس پر 2 ایٹم بم گرائے گئے تھے اور جو بالکل ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ مسلسل محنت کرتا رہا اور آج اس نے دنیا کو اپنی ضرورت اور عظمت کا احساس دلا دیا ہے۔ اسی طرح خلافت عثمانیہ کے سامنے یورپ ہمیشہ شکست کھاتا رہا۔ یہ دیکھ کر یورپ نے اپنی حکمت عملی بدلی اور اندرونی طور پر محنت میں لگ گیا۔ ان کی یہ محنت 200-300 سال جاری رہی، یہاں تک کہ انہوں نے صرف خلافت عثمانیہ کو شکست نہیں دی بلکہ اس کو ختم ہی کر کے چھوڑا۔ ہمیں مسلسل محنت کی طاقت کا اندازہ کرنا ہوگا۔ اگر میری بات سے اتفاق ہے تو آج ہی سے فکر کریں اور مسلسل محنت کا آغاز کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر لائن کے ماہرین پیدا کرنے ہوں گے۔ دیکھیے، میں ابھی لوگوں کی طرح ایجوکیشن میں آگے بڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ صرف ایجوکیشن میں آگے بڑھنا مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں میں ایجوکیشن اور عصری تعلیم کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ بچے اسکول اور کالجوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لیکن یہ سب تبدیلی صرف معاشی خوشحالی کے لیے ہو رہی ہے۔ لوگ ایجوکیشن کے ذریعے فائنینشلی مضبوط ہونا چاہتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں کو قومی اور ملی مسائل سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کی باتوں اور ان کے رویوں کا گہرائی سے جائزہ لیں گے تو آپ اس حقیقت کو اچھی طرح جان لیں گے کہ ایجوکیشن میں ترقی کا جو رجحان بڑھ رہا ہے، اس کا اصل مقصد ذاتی فائدہ اور معاشی مضبوطی ہے، بلکہ جو اسکول اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت اور ترقی کے مقصد سے بنائے جاتے ہیں،
ان میں بھی بعض زمانے کی دوڑ میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ مقصد ہی بھول جاتے ہیں۔ میں نے اطراف میں 2 اسکولوں میں دیکھا ہے، ان میں سے ایک مسلم پرائیویٹ اسکول تھی اور دوسری سرکاری تھی، لیکن مسلم اکثریت کی وجہ سے وہ بھی اختیار میں تھی۔ وہاں کسی پروگرام میں مسلم بچیاں اسٹیج پر سب کے سامنے ڈانس کر رہی تھی، اور وہ بچیاں بھی 14-15 سال کی تھی، جن پر شریعت میں پردہ لاگو ہو جاتا ہے، اور ان کا ریس بھی فیشنیبل تھا۔ بڑی دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ایک پروگرام میں علاقے کے ایک بڑے ذمہ دار اور بااثر عالم بھی موجود تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایجوکیشن کی عمومی فضا سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس سے ایک قدم آگے بڑھانا ہے۔ وہ یہ کہ ہر گاؤں میں اجتماعی طور پر یہ فکر کی جائے کہ ہر لائن کے ماہرین تیار کیے جائے، 3-4 وکیل بنائے جائیں، 3-4 اعلیٰ ڈگری کے ڈاکٹر بنائے جائیں، 3-4 بچوں کو ٹارگیٹ کر کے اعلیٰ سرکاری عہدوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، اور بھی ضرورت کے مطابق دوسرے ماہرین تیار کیے جائے، اور ان کی تیاری میں گاؤں کے باحیثیت لوگ اجتماعی طور پر خرچہ برداشت کریں۔ یاد رکھیں کہ جس طرح مکتب اور مسجد گاؤں کی ضرورت ہے، اسی طرح اچھا وکیل اور اچھا ڈاکٹر بھی گاؤں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو مکتب دیا، مدارس دیے، مسجدیں دیں، لیکن ڈاکٹر، وکیل اور دوسرے ماہرین نہیں دیے، تو ہم نئی نسل کے ایمان کو خطرے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس وقت جہاں علماء کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، وہاں ضرورت کے ڈاکٹر اور وکیل اور عہدیدار تیار کرنا عالم بنانے سے اور اس کے پیچھے خرچہ کرنے سے زیادہ فضیلت والا کام ہے، کیونکہ جس طرح علم دین اسلام کی حفاظت اور اشاعت کا ذریعہ ہے، اسی طرح اس وقت ضروری عصری علوم بھی مسلمانوں کی بقا کے لیے اور ان کو ارتداد سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے جس شوق سے مسجد مدرسہ میں آپ رقم خرچ کرتے ہیں، اسی شوق سے ضرورت کے ماہرین پیدا کرنے کے لیے اپنی رقم خرچ کریں، اور اس کو بھی وقت کی اہم ترین عبادت سمجھیں۔ میں ابھی اسکول یا کالج بنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اپنی جگہ ضروری ہے، بلکہ ابھی میں افراد تیار کرنے کی بات کر رہا ہوں، پھر چاہے وہ کسی بھی اسکول یا کالج میں جا کر تعلیم حاصل کرے۔ ملک کی ٹاپ لیول کی کالجوں میں چند افراد کو تیار کیجیے اور پھر ان کو قوم کی خدمت کے لیے پیش کیجیے۔ یہاں کئی سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں کہ کن بچوں کو منتخب کرنا چاہیے، کن شرائط پر ان پر خرچہ کرنا چاہیے، بعد میں وہ بچے زیادہ کی لالچ میں قوم کی خدمت سے اعراض نہ کریں، اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائے۔ اس کے علاوہ بھی سوالات ہو سکتے ہیں، لیکن پورے عزم کے ساتھ کام شروع کرنے کے بعد تمام سوالوں کے جواب مل ہی جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ خارجی فتنوں سے بچنے کے لیے اتفاق و اتحاد پہلی شرط ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس سے بہت دور ہیں۔ صرف باتوں سے اتفاق پیدا نہیں ہوتا، بلکہ عملی کوششیں ضروری ہیں، اور اس مقصد کے لیے اسلام کے مزاج میں ایک شخصیت پر لوگوں کو جمع کرنا ہے۔ اسی لیے کسی کو امیر بنانے پر بہت تاکید کی گئی ہے۔ حدیث میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس حال میں مرا کہ اس نے کسی کو اپنا امیر نہیں بنایا تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ امیر، حاکم اور خلیفہ کا تصور اسلام میں بہت زیادہ نمایاں ہے۔ ایک امیر اور حاکم کے بغیر اجتماعیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اس وقت لوگ اپنی ذاتی فکروں میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، اپنے لیے خوب محنت کرتے ہیں۔ کسر ہے تو اجتماعی کاموں کی فکریں کرنے میں۔ کئی قومیں ہلاک ہوئی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اپنے لیے فکریں نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اجتماعی کاموں سے جی چراتے تھے، قومی مسائل کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ آپ لاکھ اپنی فکریں کر لے، اچھے مضبوط بنگلے بنا لے، ہزاروں کے بنڈل جمع کر لے، آپ جس قوم کے فرد ہیں، اگر وہ قوم اجتماعی طور پر کمزور ہوگی تو یہ آپ کی انفرادی کوششیں آپ کو بچا نہیں پائے گی۔ اب اجتماعیت کے لیے امیر بننے کا شوق تو اکثر دلوں میں ہوتا ہے، کون بڑا بننا نہیں چاہتا، لیکن اگر ہر کوئی اپنی اس خواہش پر ڈٹا رہے گا کہ میرے علاوہ کوئی بڑا نہ بنے تو کبھی بھی اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلے تو ہمیں چھوٹا بننے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ جو لوگ بھی چھوٹا بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ سب قوم کے اور خود اپنی ذات کے دشمن ہیں۔
ایسے لوگ فتنوں کی جوالامکھی ہیں جہاں سے فتنے ابلتے ہیں۔ سوسائٹی کو اس بلا سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی کامیابی کا کریڈٹ ماتحتی میں کام کرنے والوں کو دینا شروع کرے، چھوٹے بن کر کام کرنے والوں کو عزت دے، اور جن کو مقام اور عہدوں کا شوق ہے ان کو ایک معمولی خادم کی حیثیت سے دیکھے، تاکہ دماغوں سے بڑا بننے کا جنون اور بھوت ختم ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر امیر کس کو بنایا جائے؟ تو اس کے لیے سب سے اچھا آپشن ہے مسجد کے امام صاحب کو۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام سنبھال رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بھی لوگوں کی امامت کی اور عام زندگی میں بھی لوگوں کی امامت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری امت مساجد سے وابستہ تھی اور یہی ان کے مراکز تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے بعد خلیفہ بنانے کا جو اشارہ دیا تھا وہ اسی طرح دیا تھا کہ ان کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ یہ نماز پڑھانا گویا اشارہ تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے امیر ہوں گے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو دلی طور پر بھی ان سے لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، دل میں ان کی محبت اور احترام ہوتا ہے اور وہ آسانی سے امام صاحب سے جڑ سکتے ہیں۔ نیز ہر گاؤں میں مسجد ہوتی ہے، اس لیے ہر گاؤں میں یہ نظام بنانا آسان ہے اور آپس میں بھی مسجدوں کے ذریعے تعاون حاصل کرنا اور کوئی متفقہ حکمت عملی طے کرنا آسان ہے۔ نیز گاؤں میں ہر طبقہ کے لوگ کئی تعداد میں ہوتے ہیں، کئی علماء، کئی مالدار، کئی دعوے دار، لیکن امام ایک ہی ہوتا ہے، اور اگر زیادہ مسجدیں ہیں تو بڑی مسجد کا امام ایک ہی ہوتا ہے۔ بہرحال ہر گاؤں کو مسجد سے اور مسجد کے امام سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر گاؤں کی ہر مسجد انصاف و ترقی کی تنظیم بن جانی چاہیے، جو قانونی دائرے میں رہ کر اپنے لیے انصاف و ترقی کی فکروں اور کوششوں کو جاری رکھے۔ کسی بڑی تنظیم سے امید لگانا یا کسی غیبی مدد کے انتظار میں دن گنتے رہنا یا کسی کرشمے کا انتظار کرنا بے وقوفی اور نفس کا دھوکہ ہے۔ تنظیموں کو اپنے کام کرنے دیجیے، آپ اپنی مسجد کو ایک تنظیم بنا دیجیے۔ وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بڑی جماعت بنا کر کام کرنے کے بجائے چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں کام کیا جائے۔ اس کے لیے مسجد اور امام سے بڑھ کر کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر امت مساجد سے اور اماموں سے جڑ جائے تو قوم کے اجتماعی مسائل میں شاندار تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ ہمارے اطراف میں ایسی قومیں ہیں جو آج دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے امام سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے امام کی غلطیاں نکالنا نہیں جانتے، ان کا کام تو صرف بس ماننا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے آگے نکل گئے ہیں۔ اگر ہم بھی اس پر غور کر کے عملی قدم اٹھانے کی فکریں کریں تو اس کے اچھے اثرات دیکھیں گے۔ اب اگر ہم امام کو سوسائٹی میں کوئی مقام دینا چاہتے ہیں تو اس کا لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ امام کے انتخاب میں کچھ بنیادی شرائط کا لحاظ رکھا جائے۔ ان میں خاص طور پر یہ 4 شرطیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے: علم، تقوی، تواضع، کیونکہ اکڑو آدمی کو لوگ پسند نہیں کرتے، اور چوتھی شرط ہے حالات حاضرہ پر نظر۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ امام کو اندرونی اختلافات اور آپسی جھگڑوں میں داخل نہ کیا جائے، بلکہ اس کو قوم کی حفاظت و ترقی کے کاموں میں ہی آگے رکھا جائے۔ اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے مختصر کر دیا ہے۔ ویسے بھی قدم اٹھانے والوں کے لیے اتنا بھی کافی ہے، اور اگر ابھی آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو 3-4 گھنٹے کی بعد بھی بے فائدہ ہے۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا: نمبر 1، ایک مسلسل محنت کی شروعات کیجیے۔ نمبر 2، اجتماعی فکروں سے ہر لائن کے ماہرین تیار کیجیے۔ نمبر 3، مساجد سے اور ائمہ سے وابستہ ہو جائیں۔ آپ ان باتوں سے متفق ہیں یا نہیں، یا آپ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں، کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔